الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت الفت عقیدت اور پیار سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں کثرت کے ساتھ اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں وسعت ادب اور احترام سنہری جالین کے روبرو کھڑا ہو کر محبت برا سلام عرض کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا واسطہ ہم سب کی زندگی کے سابقہ گناہوں پر اپنا قلم عفو پھیر کر آئندہ سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ایک طویل حدیث مبارکہ کہ جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی چیزوں میں سے 3 چیزوں کو آپ نے پسند کیا، ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اے صحابہ، اس دنیاوی چیزوں میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے میں آمینہ کا لال محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وہ 3 محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا ان میں سے سب سے پہلی جو چیز مجھے محبوب ہے، پسند ہے، اس سے بڑا لگاؤ ہے، فرمایا وہ خوشبو ہے۔ خوشبو سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ خوشبو لگانا بھی میں پسند کرتا ہوں، خوشبو کا تحفہ دینا بھی پسند کرتا ہوں۔ اس چیز کے باوجود کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپائے خوشبو بنا کر بھیجا تھا، سراپائے مجسم میں خوشبو بنا کر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کرتے تو فرماتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا جیسے ابھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کسی خوشبو کے صندوق سے نکال کر ابھی بھی تشریف لے کر آئے ہیں۔ اتنی زیادہ خوشبو، اتنی زیادہ مہک، تو اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس جاہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بارگاہ مصطفیٰ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے تو کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے کہ میرے محبوب کدھر گئے ہیں، اگر وہاں پر موجود پاتے تو سلامی کا شرف حاصل کرتے، اگر وہاں پر موجود نہ پاتے تو وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ سرکار کہاں گئے ہیں، بلکہ وہ مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، پہلے دائیں طرف سمت منہ کر کے خوشبو کو سونگتے،
پھر بائیں طرف سونگتے، پھر سامنے کو سونگتے، جدھر سے خوشبو کے حلے زیادہ آیا کرتے تھے اسی سمت چلنا شروع کر دیتے تھے، چلتے چلتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی خوشبو ہے کہ جس کو سونگھ کر صحابہ کا دل معطر ہو جاتا تھا، جس کو سونگھ کر صحابہ کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، جس کو سونگھ کر اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں ایک دن آپ تشریف لائے، آپ کے دائیں ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا، مسجد نبی شریف میں آپ تشریف لائے، صحابہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ حیران کیوں ہوتے ہو؟ نبعث ھکذا یوم القیامت، فرمایا اے صحابہ اسی طرح، یہ جس طرح میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر صدیق ہے، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، فرمایا اسی طرح قبر میں بھی جائیں گے تو تینوں ہم ایسے ہی جائیں گے کہ دائیں طرف میرے ابوبکر صدیق ہوں گے اور ان کے ساتھ عمر فاروق ہوں گے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب میں سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا اور میدان محشر کی طرف جاؤں گا، فرمایا اس کے بعد جو سب سے پہلے دنیا سے اٹھنے والی ہستیاں ہوں گی یہی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اللہ رب العزت کی جنت تک چلے جائیں گے۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو ہستیوں کے ساتھ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنی اس محبت کو صحابہ کے درمیان اس کو بیان بھی فرما دیا۔ تو یہ خوشبو کی بات ہو رہی تھی، پہلی چیز خوشبو ہے، اور دوسری چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی ازواج مطہرات سے بڑی محبت ہے، ازواج مطہرات سے مجھے بڑا پیار ہے، لگاؤ ہے، جو میرے عقد میں آ گئیں، جو میرے نکاح میں آ گئیں، اب وہ مجھے دنیاوی سامانوں آسائش میں سے اللہ نے جو نعمتیں دنیا کے اندر عطا فرمائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد دلوں پر لکھنے والا، فرمایا اے صحابہ دنیا میں اگر اللہ رب العزت کسی پر مہربانی فرمائے کہ اس کو نیک بیوی عطا فرما دے، فرمایا یہ نیک بیوی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے۔ کیوں کہ بیوی کے ذریعے سے گھر آباد ہوتا ہے، آپ کے بچوں کا دنیا میں آنے کا سبب بنتا ہے، اسی بیوی کی وجہ سے اللہ رب العزت اگر بیوی نیک ہو تو رب تعالیٰ آپ کے بچوں کو خود بخود نیک فرما دیا کرتا ہے۔ تو نیک بیوی اس لیے فرمایا جب کبھی نکاح کی تمہیں ضرورت پیش آ جائے، نکاح کرنا تمہارا مقصود اور مقصوم ہو جائے، تو فرمایا اپنے نکاح کے اندر سب سے پہلی جو ترجیحات ہیں ان میں سے سب سے پہلے تم یہ دیکھو جس عورت سے تم نکاح کر رہے ہو وہ دیندار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیندار ہے تو آنکھیں بند کر کے اس سے نکاح کر لو، اللہ رب العزت اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں بھی ہے، تم اگر کنگال ہو اور تمہارے پاس بھی غربت کے ڈیرے تمہارے گھر میں موجود ہیں، تو فرمایا اس نیک بیوی کے آنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری تنگ دستی کو رب تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ نیک بیوی دنیا کے اندر بہت بڑی دولت ہے۔ تو پھر فرمایا یہ مجھے اپنی ازواج مطہرات سے بڑا پیار ہے، لگاؤ ہے۔ اور تیسری چیز جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا وہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اس نماز کے اندر اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جس کو آپ نے محبوب جانا۔ تو ہم نے ان تینوں چیزوں کو یکے بعد دیگرے سنا بھی، بیان بھی ہوا۔ اب اس کے بعد اسی بارگاہ مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی خواہشات کا اظہار فرمایا، اپنی محبوب چیزوں کا ذکر کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر باادب عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے بالکل حق فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے، آپ کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے اللہ ذوالجلال کی قسم یہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، بالکل حق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں صدیق کو بھی 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، 3 چیزیں میں بھی بڑی پسند کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق تجھے کون سی چیزیں پسند ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جم غفیر کی صورت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان محبت کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی چیز جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مبارک چہرہ ہو، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں آپ کا غلام آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں، نہ میں آپ کو دیکھنے سے بتاؤں اور نہ آپ وہاں سے بیٹھنے سے بتائیں۔ یا رسول اللہ ساری زندگی میں آپ کو دیکھتا چلا جاؤں اور ساری زندگی آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں، یہ میری سب سے اولین خواہش ہے۔ فرمایا کہ میں سب سے میری اولین خواہش یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تکتا رہوں، اس کو دیکھتا رہوں، اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے ایمان کی بہانیاں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ سب سے اولین خواہش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کی تکمیل کیسے فرمائی۔ اولین خواہش یہ تھی، یا رسول اللہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ہوں اور ساری زندگی آپ کو تکتا ہی رہ جاؤں، میری بھوک پیاس آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر مٹ جائے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ کون تھا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، جب آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا تو اس سفر میں آپ کا ہم سفر کون تھا؟ آپ کے ساتھ کون تھا؟ تاریخ بتاتی ہے، گواہ ہے کہ اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ساتھ موجود تھے۔ اور دوران سفر جب غار ثور کی خلوتوں میں آپ نے جو ہے وہ کچھ دن گزارے تو ساتھ کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس دوران سفر ہجرت کی رات جب آپ اپنے گھر سے تشریف لے کر گئے تو راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جذبہ محبت دیکھیے۔ آپ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ جاتے، راستے میں چلتے چلتے کبھی بائیں طرف آ جاتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پوچھا، ہے صدیق آج کیا بات ہے؟ کبھی دائیں ہو رہے ہو، کبھی بائیں ہو رہے ہو، کبھی آگے اور پیچھے ہو رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں یہ چاہتا ہوں اور مجھے یہ کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر پیچھے سے تیر چلا دے اور دائیں طرف سے وہ تیر آپ کی طرف آئے۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کافر تیر چلائے تو سب سے پہلے تیر میرے جسم کو لگے، آپ کا جسم محفوظ رہ جائے۔ بائیں طرف اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بائیں طرف سے حملہ کرے تو حملہ آپ پر نہ ہو بلکہ صدیق اکبر پر ہو جائے، آگے اس وجہ سے ہوتا ہوں یا رسول اللہ اگر کوئی آگے سے حملہ کرے تو حملہ صدیق اکبر پر ہو جائے، اور پیچھے اس لیے ہوتا ہوں یا رسول اللہ اگر پیچھے سے کوئی وار کرے تو وہ وار آپ کے جسم اقدس کو نہ چھوئے بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم آپ کے جسم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے، اور ڈھال کی طرح آپ کے جسم کی حفاظت ایسے کرے جیسے ڈھال کسی کے جسم کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
فرمایا سب سے اولین خواہش میری یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نظارہ کرتا رہوں. اور یہ ہجرت کی رات جب آپ کو معلوم ہے غار ثور میں، ویسے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہی. ساری زندگی آپ نے کبھی نبی کریم علیہ السلام سے آگے پیش قدمی نہیں کی ہے پوری زندگی میں. لیکن ایک موقع ایسا آیا غار ثور کے اندر جانے سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہی تشریف فرما ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے داخل ہو جاؤں. فرمایا صدیق چلے جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ میرا پہلے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں وہاں پر کوئی موذی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دہ ہو، نقصان پہنچانے والی ہو. اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو نقصان پہنچائے. آپ کا جسم اطہر کسی نقصان کو جو ہے محسوس نہ کرے، ہر نقصان سے آپ کا جسم اطہر بچ جائے. یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر چلے گئے. غار کے اندر جا کر مفسرین کرام نے لکھا، مورخین نے لکھا، تاریخ دانوں نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. آپ کا جذبہ محبت دیکھیے، آپ کا پیار دیکھیے، عشق مصطفیٰ دیکھیے. آپ نے دیکھا وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کو مختلف حصوں میں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. کہیں ان سوراخوں سے کوئی چیز، کوئی موذی چیز باہر نکل کر جسم اطہر، جسم مبارک آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے. تمام سوراخ بند کر دیے. جب تمام سوراخ بند ہو گئے پھر عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اب آپ اندر تشریف لے آئیے. اب صدیق نے آپ کے لیے بیٹھنے کا راستہ ہموار فرما دیا ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب یہاں پر غار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ غار جو ہے غار ثور بہت بلند ہے، اور ایک نوجوان بھی اگر وہاں پر آج بھی اگر چڑھنا چاہے، جانا چاہے تو چلتا چلتا راستے میں وہ کئی جگہ پر رکے گا، سانس لے گا اور پھر آگے بڑھے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ جب اس غار میں ابھی اس راستہ شروع ہوا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں اور میں صدیق آپ کا غلام اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ کو غار کی طرف بڑھتا چلے جاؤں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. آپ اتنی تیزی سے غار کی طرف گئے کہ جتنی تیزی سے بندہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اگرچہ غار کا راستہ نیچے سے اوپر والا ہے، نیچے سے اوپر کو جانا پڑتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ان کے مبارک کندھوں پر آیا. اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرما دی ہے کہ آج صدیق اتنا خوش قسمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اللہ کی رحمت سے غار کی طرف رواں دوا ہے. اور صدیق اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کتنا خوش بخت ہوں، میں کتنا قسمت والا ہوں کہ آج میرے کندھوں کی زینت بھی بن رہے ہیں تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں. تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ہے. یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے، یہاں پر ایک نصیحت ملتی ہے کہ اے ایمان والو تم بھی چاہتے ہو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ صدیق کے نقشے پا پر چلنا شروع کر جاؤ، تم اس راستے کے راہی بنو گے. چلنا تو بعد کی بات ہے، اللہ رب العزت عشق مصطفیٰ کی سوغات تمہارے دامن میں پہلے عطا فرماتا چلا جائے گا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر وقت ہر ساتھ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی معیت میں رہے. تو پوچھا گیا اے صدیق تیری اولین خواہش کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ہوں، میں ساری زندگی
آپ کے مبارک چہرے کو تکتا رہوں، میری آنکھیں ساری زندگی آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر میری بھوک بھی ختم ہو جائے، میری پیاس بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر ختم ہوتے چلے جائے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر پوچھا گیا اس کے بعد اور بھی کوئی خواہش ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ اور بھی خواہش ہے۔ وہ خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ صدیق کا مال ہو اور آپ کی ذات ہو، صدیق اپنے مال کو آپ پر قربان کرتا جائے، آپ پر لوٹاتا چلا جائے، اللہ صدیق کو اتنا مال عطا فرما دے نہ صدیق کا مال کم ہو اور نہ صدیق کی یہ خواہش پوری ہو، سارے زندگی اپنے مال کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹاتا ہی رہ جائے۔ تو آپ نے دیکھا غزوہ تبوک کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرو، تو اب اس غزوہ تبوک میں صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا جتنا کسی کے پاس مال تھا اس مال کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ اور سب سے بڑھ کر جو آگے بڑھ کر جنہوں نے شفقت اختیار کی وہ کون تھے؟ ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ آج اگر آپ سے کوئی کہے کہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ اٹھا کر اللہ کے دین کے لیے آپ پیش کر دو تو بڑا یہ دل گردے کا کام ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہمت کرے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹا دیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، اپنے گھر کی ہر ایک چیز کو ایک بڑے سے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر کے جو اندر جو بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری اس کپڑے میں ڈال دی، اور دیواروں پر ایسے ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہے تھے کہیں کوئی چھوٹی سی سوئی بھی باقی تو نہ رہی، وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا چلا جاؤ۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں کل اثاثہ اپنا پیش کر دیا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت کا انداز دیکھیے، تو فرمایا اے صدیق ماذا ابقیت فی بیتک، کہ اے صدیق گھر میں کیا چیز چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا رسول میرے سامنے بھی ہے اور اللہ کے رسول کی رحمتیں میرے گھر میں بھی موجود ہیں، اسی لیے فرمایا جب گھر میں داخل ہو اگر گھر کے اندر غربت اور فاقہ کشی کا عالم ہو تو فرمایا جب گھر میں داخل ہو دروازہ کھولو سب سے پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر سامنے کوئی نظر آئے اس کو سلام کرو، اگر تمہیں سامنے کوئی نظر نہ آئے تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا یہ کہا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھ پر سلام عرض کرو، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد یہ پڑھ لو، فرمایا اس کی برکتیں یہ تمہیں ملیں گی، اللہ رب العزت تمہاری تنگ دستی کو خوشحالی کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ تو آئیے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عطا فرمائے۔ تو آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن رحمت تام کر آپ اس شاہراہ محبت پر چلنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو محبت مصطفیٰ کی سوغات خود بخود عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔